بولتے ہیں کیونکہ ان بچوں کو ہم نے سکھایا ہے کہ بیٹا اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگانا ہے، یا رسول اللہ کا نعرہ بھی لگانا ہے، ختم نبوت پہ زندہ باد بھی نعرہ لگانا ہے۔ کیوں کہ ان کے جو بڑے ہیں نا والدین، وہ خود آئیں نہ آئیں کم از کم بچوں کو بھیج دیتے ہیں محفلوں میں۔ تو یہ جو بڑے احباب ہیں میرے سے سارے جانتے ہیں، سب محبت کرتے ہیں، سب پیار کرتے ہیں، تو چونکہ مصروفیات ہیں، ہر ایک اپنے کام میں مصروف ہوتا ہے، تو اس لیے جواب نہیں دے رہے۔ سارے بولیں سینے کا زور لگا کے، چونکہ ہم حضور کی محبت میں آئے بیٹھے ہیں اور حضور کے عشق میں آئے بیٹھے ہیں۔ ہم یہاں پہ کوئی امیر بن کے نہیں آئے بلکہ اپنے اور آپ اپنے آقا کے فقیر بن کے آئے۔ نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ احباب کے ذوق کو سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ احباب کے ذوق کو سلامت رکھے اور اس طرح ساری زندگی ہم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعت کی محفلیں سجاتے رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب مل کر پڑھو، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، سبحان اللہ، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لو درود غفلت نہ کرو خدا کی قسم، 1400 سال گزرنے کے بعد تمہارے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے ہیں۔ جس طرح کی بات ہے اتنی نہیں، زمانہ گزر گیا، ہر شخص جانتا ہے 1400 سال گزر گئے، کتنے نشیب و فراز آئے، کتنے زمانے گزرے۔ یہ میرے بزرگ جانتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ذکر ختم ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ معاملات ختم ہو جاتے ہیں، وقت گزرنے کے ساتھ دولت ختم ہو جاتی ہے، وقت گزرنے کے ساتھ عروج ختم ہو جاتا ہے، وقت گزرنے کے ساتھ سوسائٹی میں جو رسپیکٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کائنات میں ایک ہستی ایسی بھی ہے کہ 1400 سال گزر گئے، لیکن ان پہاڑوں پہ چڑھے ہوئے ان نوجوان اور ان پہاڑوں پہ بیٹھے ہوئے حضور کے یہ عشاقان آج 1400 سال بعد بھی ان کے سینوں میں لہراتا ہوا ایک ہی نعرہ ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد۔ 1400 سال گزر گئے لیکن ماحول کی چاشنی ایسے بتا رہی ہے جیسے کل ہی کوئی گزر کے گیا ہو۔ ماحول کی چاشنی ایسی بتاتی ہے ان میرے پیارے بھائیوں کا حضور کی گرمی میں مست ہونا، اور پھر آئے دن حضور کے غلاموں کا اپنے آقا کی نام پر مٹ جانا اور اپنے آقا کے نام پر اپنی جانوں کو فدا کر دینا۔ یہ بتا رہا ہے کہ زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک، کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے۔ گلی گلی ذکر میرے حضور کا، نگر نگر حضور ذکر میرے حضور کا۔ ارے کوئی روک بھی کیسے سکتا ہے، مٹا ہے، مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، پر نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ وجہ یہ ہے
کہ اس کائنات کا ایک ایک بھو، اس کائنات کا ایک ایک ذرہ یہ کہہ رہا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ تو 1400 سال گزر گئے لیکن میرے رسول کا ذکر آج بھی زندہ ہے، میرے رسول کی ختم نبوت آج بھی زندہ ہے، میرے رسول کا مقام آج بھی زندہ ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا دشت میں، دامن کوثر میں، میدان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان و رفعنا لک ذکرک دیکھے۔ اقبال کہتے ہیں زمین مٹ جائے گی، آسمان مٹ جائے گا، ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن یہ ذکر رسول ایسی چیز ہے کہ جو کبھی مٹ نہیں سکتا۔ آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے پاس آیا، یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے۔ میں یہاں سے اتر ہی رہا تھا کہ بھائی میرے بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے، اور میں ہمیشہ گفتگو جو کرتا ہوں میں پہلے رٹے لگا کے نہیں آیا کرتا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل اتنا ہے، اس رحمت عالم نے حسان کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، دستور دیا، منشور دیا، کچھ راہیں دی، کچھ موڑ دیے۔ یہاں سے میں نیچے آ رہا تھا تو یہ بات سننے والی ہے، پلیز آپ سارے آپ توجہ، بس سر میں کیا کرنا ہے ہو جائے گا، ہم ساؤنڈ پہ نہیں چلتے جی، بس سینوں میں حضور کی گرمی موجود ہونی چاہیے، حضور کا عشق اور حضور کی محبت ہو، یہ ساؤنڈ سسٹم کچھ بھی شے نہیں ہے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب امام غزالی تھے، امام رومی تھے، یہ سارے لوگ ہم سے پہلے گزر کے گئے ہیں، اس وقت کچھ بھی نہیں تھا، لیکن ساؤنڈ سسٹم بھی نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، دین کا پیغام تب بھی تو پہنچتا رہا ہے۔ جب کچھ نہ تھا تب بھی حضور کا نام تھا، بلکہ اگر میں تھوڑا سا پیچھے جاؤں تو شاعر کہتا ہے انجم کی زو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، نہ چاند و ستارے تھے نہ سورج تھا، انجم کی زو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا جمیل بھائی، آج آپ نے محفل سجائی، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا۔ جناب آدم جو ہم سب کے بابا ہیں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی معافی نامہ لے کر پہنچے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ ایک بہت بڑا عرصہ گزر گیا، بہت بڑا عرصہ گزر گیا، لیکن جناب آدم کی دعا قبول نہ ہوئی۔ جب عرش معلیٰ پہ دیکھا، عرش معلیٰ پہ اللہ کے نام کے ساتھ میرے رسول کا نام لکھا تھا، جناب آدم جو ہم سب کے بابا ہیں وہ سمجھ گئے کہ جس کا نام اللہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے وہ کتنا مکرم شخص ہوگا، اس ہستی کا کیا عالم ہوگا۔ جناب آدم نے جب آپ کے اور میرے آقا کا واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی، تو پھر شاعر کہتا ہے انجم کی زو نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، آنکھیں بھی جب نہ تھی تو محمد کا نور تھا، تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کی لالچ سے بچا رکھا ہے، خواب میں تو جو نظر آئے تو آنکھیں نہ کھلیں، ہم نے مدت سے یہ منصوبہ بنا رکھا ہے۔ یہ پڑھے تھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ ہر کوئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ آپ کہتے ہیں لوگوں کے دلوں میں حضور کی محبت کو اجاگر کرو، ہم بھی کہتے ہیں حضور سے پیار کر لو، حضور سے محبت کر لو، کیونکہ کائنات کی ساری محبتیں ایک طرف ہیں، لیکن آپ کے اور میرے آقا کی محبت ایک طرف ہے۔ ساری زندگی اگر انسان کسی اور کام میں مصروف رہا، لیکن زندگی کے کسی ایک سانس میں اگر میرے رسول سے سچی وفاداری ہو گئی، سچا پیار ہو گیا، تو ساری زندگی کے اعمال ایک طرف، مصطفیٰ جان رحمت کی غلامی ایک طرف۔ جناب صدیق اکبر نے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی، جناب صدیق اکبر نے 3 دن اور 3 راتیں غار سور میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری تھی۔ رسول اللہ چلتے، غار سور بہت اونچی مقام پر ہے، میرے رسول اللہ چلتے گئے یہاں تک کہ رسول اللہ کے پاؤں میں سوجن آ گئی۔ جناب صدیق اکبر بھی عاشق بڑا پکا تھا، رسول اللہ سے پیار بھی بڑا پکا کرتا تھا، صادق بھی تھا، امین بھی تھا، محبت بھی بڑی، لطف بھی بڑا، پیار بھی بڑا، انس بھی بڑی۔ جناب صدیق اکبر نے جب دیکھا کہ میرے اور آپ کے آقا کے پاؤں میں
سوجن آ گئی تو جناب صدیق اکبر نے میرے آقا کو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور کندھوں پر اٹھا کے غار ثور تک لے جا کے گئے۔ غار ثور میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 3 دن خدمت کی، یہاں تک کہ سانپ کو بھی حضور کی خاطر اپنے آپ کو ڈسوایا، 3 دن کے بعد جب واپس نکلے، 3 دن کے بعد جب واپس نکلے، پتہ نہیں چلتا تھا غلام کون سا ہے اور آقا کون سا ہے۔ اللہ نے اتنا مقام دیا، شکل ایک طرح ہو گئی، صورت ایک طرح ہو گئی، نقشہ ایک طرح ہو گیا، سیرت و کردار ایک طرح کا ہو گیا۔ 3 دن جو اپنے آقا کے ساتھ نظر، مصطفیٰ کی نظر ابو بکر کے چہرے پہ ہے، ابو بکر کی نظر جناب مصطفیٰ کے چہرے پہ ہے۔ جب 3 دن کے بعد یہ وفاداری کی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جناب صدیق اکبر کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرنے لگے، اے ابو بکر صدیق، میری ساری زندگی کی نیکیاں تم لے لو، غار ثور کی 1 رات کی نیکی مجھے دے دو۔ یہ میں بات سمجھانے لگا ہوں کہ ساری زندگی اگر آپ نے دوسرے اعمال کیے، لیکن زندگی کا اگر 1 دن آپ نے حضور کی غلامی میں گزار دیا تو ساری زندگی کے اعمال کی پاری۔ تو جو مل جائے تو بے شک مجھے جنت نہ ملے، عشق کو اجر کی لالچ سے بچا رکھا ہے۔ تو علامہ اقبال سے کسی نے پوچھا کہ ہم اپنے بچوں کو عشق رسول کیسے سکھائیں؟ ہر شخص کہتا ہے عشق رسول ہونا چاہیے، محبت رسول ہونی چاہیے، لیکن طریقہ کوئی نہیں بتاتا کہ کیسے محبت کی جائے، اپنے آپ کو اس طرف مائل کیسا کیا جائے، اپنے آپ کو حضور سے محبت کی طرف کیسے ابھارا جائے۔ تو علامہ اقبال نے کہا تھا اپنے بچوں کے سامنے حضور کے حسن کے تذکروں کو کیا کرو، حضور کے چہرے کے بارے میں بتایا کرو، بیٹا میرے رسول کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، میرے رسول کی زلفیں بڑی خوبصورت تھی، میرے رسول کا انداز بڑا خوبصورت تھا، میرے رسول کی گفتار بڑے کمال کی تھی۔ پھر دیکھنا تمہارے بچے کسی امریکی شخص سے پیار نہیں کریں گے، تمہارے بچے کسی سٹار سے پیار نہیں کریں گے، تمہارے بیٹے کسی کرکٹر سے پیار نہیں کریں گے، تمہارے بیٹے کسی کھلاڑی سے پیار نہیں کریں گے، بلکہ تمہارے دلوں میں، تمہارے بچوں کے سینوں میں اگر عشق ہوگا، اگر محبت ہوگی، اگر پیار ہوگا، اگر لطف ہوگا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کا ہوگا، اس کے علاوہ کسی سے محبت اور پیار نہیں ہوگا۔ تو یہ پڑھے تھے ہر کوئی فدا ہے یا رسول اللہ، ہر ایک آپ پہ فدا ہے بن دیکھے یا رسول اللہ۔ ہر ایک نے آج تک جن غازیوں نے، غازی ممتاز قادری ہو، غازی علم الدین شہید ہو، یا آج کا بابا خادم حسین رضوی ہو، جس نے بھی اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ پہ اپنی جان نثار کی، اس نے آپ کو دیکھا نہیں۔ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے۔ اگر یہ سارے بغیر دیکھے آپ سے اتنا پیار کرتے تھے تو اگر دیکھ لیتے تو پھر کیا عالم ہوتا۔ اگر یا رسول اللہ آپ کا چہرہ دیکھ لیتے، ہائے ہائے، پیر مہر علی شاہ بولے اس صورت نو میں جان آکھاں، اس صورت نو میں جان آکھاں، جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو سب سانا۔ اور ایک جگہ پہ پیر مہر علی شاہ بولے، کہتے ہیں کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی اتھے جا نہیں ہو بولن دی، چپ کر۔ ہر ایک کی محبت کا تذکرہ تو نے بیان کیا، ہر ایک کے چہرے کو تو نے دیکھا، ہر ایک کے حسن کو تو نے دیکھا اور حسن کو دیکھ کر نقشہ کھینچا۔ شاعر کا کام ہوتا ہے بزرگوں، شاعر کا کام ہوتا ہے کسی شے کو دیکھنا خوبصورت کو، اور خوبصورت شے کو دیکھ کر اس کی تصویر کھینچنا اپنے الفاظ میں، اس کے بارے میں شعر لکھنا۔ تو جب پیر مہر علی شاہ نے خواب میں میرے رسول کو دیکھا، اب تصویر کیسے کھینچتے، کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو کھینچتے؟ کہتے ہیں جب دیکھا تو میں نے کہا کوئی مثل نہیں ڈولن دی، کوئی مثل نہیں ڈولن دی، چپ کر مہر علی تے جا نہیں ہو بولن دی، چپ کر۔ یہاں پہ ہمارے الفاظ ختم ہو جاتے ہیں، یہاں پہ الفاظ کے کلمات ختم ہو جاتے ہیں، بلکہ میں تو یوں کہوں گا زمزموں کوثرو تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی اللہ آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ محمد نام کی زمزموں کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا،
یا نبی اللہ آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوڑوں راحت آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا، کیونکہ آپ کے اور میرے آقا کا مقام بہت بڑا مقام ہے، رتبہ بہت بڑا رتبہ ہے، رفت بہت بڑی رفت ہے کہ اس بلندی پہ نہ ہرگز کوئی انسان گیا، اللہ کا وہ بن کے مہمان گیا، لے کے جنت کی طرف جب مجھے رضوان گیا، شور اٹھا وہ گدائے شاہ ذیشان گیا، مجھے خطا کار پہ کیا کیا نہ کیے تو نے کرم، میرے آقا تیری رحمت کے میں قربان گیا، قادر خلد رہی چہرہ انور پہ نظر، سب نے دیکھا کہ میں پڑھتا ہوا قرآن گیا، میرے اعمال تو بخشش کے نہ تھے پھر بھی نصیر کی محمد نے شفاعت تو خدا مان گیا۔ تو میرے اور آپ کے آقا کو اللہ نے بہت مقام دیے، بہت رفت دی ہے، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ صحابی رسول نام ہے جابر بن سمرہ، کہتے ہیں ایک دن 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا بڑی آب و تابی کے ساتھ، اور جن احباب نے 14ویں رات کے چاند کو دیکھا ہے وہ جانتے ہیں کہ 14ویں رات کا چاند بڑا خوبصورت چمکتا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ایک طرف 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا، ایک طرف آپ کے اور میرے آقا سرخ دہاری دار یمنی چادر پہنے خوش ہو رہے تھے، اپنے آپ کو استراحت میں محسوس کر رہے تھے۔ صحابی کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا۔ بولو نا ذرا سبحان اللہ۔ وہ آخر تک احباب بولو سبحان اللہ۔ یہ میں سبحان اللہ آپ سے اس لیے کہلا رہا ہوں تاکہ میری بھی حاضری شامل ہو جائے اور آپ کی بھی حاضری شامل ہو جائے۔ اللہ کرے کسی ایک بچے کی سبحان اللہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ بولو سبحان اللہ۔ جابر بن سمرہ، آخر تک میرے ہر شخص سے گفتگو ہے۔ جابر بن سمرہ کہتے ہیں کبھی میں چاند کو دیکھتا، کبھی اپنے رسول کے چہرے کو دیکھتا، پھر چاند کو دیکھتا، چاند بھی اپنے اندر بڑا حسن رکھتا ہے، بڑی خوبصورتی رکھتا ہے۔ کہتے ہیں پھر میں اپنے رسول اللہ کے چہرے کو دیکھتا، پھر میں نے کہا چاند نہیں، فیضا ہوا احسن عندی من القمر، چاند تجھے نہیں دیکھتا، تیرے سر تو میرے رسول کا چہرہ خوبصورت ہے۔ اے چاند تیرے چہرے پہ پھر داغ نظر آتا ہے، میرے رسول کے چہرے پہ داغ نظر نہیں آتا۔ بولو میرے رسول کے چہرے پہ داغ نظر نہیں آتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جن لوگوں نے عشق کیا ہوتا ہے، محبت کی ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جائے اگر اس کے اندر پیار ہو، اس کے اندر عیب ہو تو بھی نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ۔ یہ بات ہے یا نہیں ہے؟ جس کو ہے بولو سبحان اللہ۔ اگر محبوب کے اندر عیب ہو تو بھی نظر نہیں آتا، اور جس محبوب کو اللہ نے بنایا ہے ایسے خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، کہ اللہ نے اس کو ہر عیب سے بری پیدا فرمایا، گویا ایسے پیدا فرمایا جس طرح مصطفیٰ چاہتے تھے، جس طرح مصطفیٰ چاہتے تھے۔ تو پھر اس چہرے کا کیا عالم ہوگا؟ ایک بزرگ ہیں، ان کا نام ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے والد کا نام تھا شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی۔ ان کو خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب آپ نے چہرہ کو دیکھا، چہرے کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بعد میں نے خواب میں دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بڑا نمکین تھا، حسن بڑا نمکین تھا۔ حسن دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک نمکین حسن ہوتا ہے اور ایک خوبصورت یعنی میٹھا حسن ہوتا ہے۔ حسن کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض آپ جانتے ہیں بعض احباب کا حسن جو ہوتا ہے وہ بڑا نمکین سا ہوتا ہے، بعض کا حسن وہ بڑا میٹھا سا ہوتا ہے۔ مطلب نمکین حسن یہ ہے کہ آپ دیکھیں تو دیکھتے ہی رہ جائیں، اور میٹھے حسن کا عالم یہ ہوتا ہے کہ آپ دیکھیں تو تڑپ جائیں۔ حضور نے خود فرمایا انا املح و اخی یوسف اصبح، میں نمکین حسن والا ہوں اور میرا بھائی یوسف میٹھے حسن والا ہے۔ میرا بھائی یوسف کون سے حسن والا ہے؟ میٹھے حسن والا ہے۔ تو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے کہ نمکین حسن تو میٹھے حسن کی بنسبت زیادہ اچھا ہوتا ہے، لیکن ادھر جناب یوسف کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی تھی، یہاں عرب میں کوئی اس طرح کا واقعہ کیوں نہیں پیش آیا؟ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا۔ یا رسول اللہ وہاں پہ تو عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹی، یہاں پہ عرب میں کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں پیش آیا؟ تو آپ کے اور میرے آقا نے جو بات کہی نا، خدا کے لیے آج کی اس مجلس میں یہ سمجھ جائیں، پھر دیکھنا ساری زندگی آپ کو اپنے آقا سے محبت کس طرح ہوگی، آپ کو اپنے آقا سے پیار کیسے ہوگا۔ کہتے ہیں خواب میں حضور نے فرمایا جمالی
مستورن عن اعین الناس غیرۃ من اللہ. سارے احباب توجہ فرماؤ، بولو سبحان اللہ. اگر یہ بات سننا چاہتے ہیں تو بولو سبحان اللہ. حضور سے خواب میں ایک بزرگ نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ کا حسن نمکین، جناب یوسف کا حسن میٹھا، نمکین حسن میٹھے حسن کی بنسبت زیادہ ہوتا ہے. وہاں میٹھے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے انگلیاں کاٹی تھی، یہاں عرب میں اس طرح کا واقعہ پیش کیوں نہ آیا؟ تو آپ کے اور میرے آقا نے ان بزرگوں کو یہ ارشاد فرمایا، جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، کہ اللہ نے میرے حسن کو لوگوں کی آنکھوں سے چھپائے رکھا ہے، اس لیے کہ اللہ کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے اصلی حسن کو کوئی اور دیکھ سکے. کیوں؟ یہ جانتے ہیں ہر شخص، ہر محب چاہتا ہے میرے محبوب کو میرے علاوہ کوئی نہ دیکھے. ہر عشق کرنے والا اور محبت کرنے والا یہ کہتا ہے کہ جس سے میں پیار کروں اس سے کوئی اور پیار نہ کرے، میری محبت میں کوئی اور شریک نہ ہو. کہتے ہیں کہ اللہ اپنے محبوب کے اصلی حسن کو چھپا بیٹھا ہے، اور یہ وہ حسن ہے، یہ چھپا ہوا حسن ہمارے سامنے ہے. اور اس چھپے ہوئے حسن کو جناب ابو ہریرہ دیکھتے ہیں، حضرت سعد بن ابی وقاص دیکھتے ہیں، یا دیگر صحابہ جب میرے رسول کو دیکھتے تھے، صحابہ کہتے تھے ہم اپنی انگلیوں کے، ہم اپنی آنکھوں پہ پورے رکھتے تھے انگلیوں کے. کہا، پوچھا کیوں؟ اپنی آنکھوں پہ پوروں کو کیوں رکھتے تھے؟ صحابہ کہتے ہیں اس لیے تاکہ کہیں حضور کے حسن کی چمک سے ہماری آنکھوں کی بینائی نہ چلی جائے. تو جب چھپے ہوئے حسن کا یہ عالم ہے تو اگر وہ حسن باہر آ جاتا تو اس کا کیا عالم ہوتا؟ تو جہاں تک بات ہے کہ عرب کے لوگوں نے اپنی انگلیوں کو کیوں نہیں کاٹا اور وہاں مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیوں کو کیوں کاٹا، تو اس کا جواب بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خان نے دیا. امام احمد رضا خان فاضل بریلی فرماتے ہیں، حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. کہا وہاں پہ مصر کی عورتوں نے جناب یوسف کو دیکھا، دیکھ کر اپنی